بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسے مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز اور ذی وجاہت اشخاص بعد چند میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن طلحہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسریہ کے زیرہ سر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوا اللہ کے کوئی معبود کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو کہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حلیم کی چند آیات تلاوت فرمائی، جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیا کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیات سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے، پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس
آئے اور ان سے کہا اے ابو طالب آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے تو ان سے کہا میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہاری بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، ہوا اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، تم کو کس کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہو، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اس طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں نے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورگلایا کہ بے ہودگی سے پیش آئیں، چنانچہ شرعی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا دیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنے غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اس وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں، دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آئے اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹ کی کھوجڑی مساجد کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہکے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑی آئی اور اسے اٹھایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہر طرح کے ظالم ڈھائے جاتے تھے، انہیں دیکھتے انگاروں پر لٹا دیتے، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹایا رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پنگل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکے نے ایمان والوں کا جینا دو بھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 17 عورت تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمان کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے، چنانچہ اس
مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچے اور شاہ نجاشی سے ملے۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزور پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد العالمین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنا اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طاہر رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیاتوں کو سن کر شاہ نجاشی نے بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش پھر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہماری بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلح مشورے ہوئے، یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلے کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلہ سے ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیات، خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزر چکے تھے، روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں پھر پہنچا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب
خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون سریح گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام کعبہ میں ٹھہرے اور یہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ کوبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجودہ گھنٹی کے بٹن پر دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔